بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ممتاز احمد لیکچرر اردو پنجاب گروپ آف کالجز بکھر۔ عزیز طلباء، چینل آسانیاں، اس چینل کے اوپر تمام سبجیکٹس کا مواد موجود ہے اور وہ طالب علم جو 100% نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور اس چینل کو دیکھیں۔ اس کے اندر اس چینل میں آپ کو تمام سبجیکٹ کا بہترین مواد ملے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں 10th کلاس کے حوالے سے کہ ہمیں جو 10th کلاس میں اردو سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے اندر ہم نے 75 نمبر میں سے 75 نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں۔ عزیز طلباء، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم مواد اچھا تیار کرتا ہے، لیکن جب وہ مواد پیپر کے اوپر تحریر کرتا ہے تو اس کی پریزنٹیشن کے اندر کچھ ایسی باریکیاں ہیں جو وہ بہترین طریقے سے تحریر نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کو 75 نمبر میں سے 75 نمبر نہیں ملتے۔ آج ہم جو 10th کلاس کا سلیبس ہے اس کا جو پہلا سوال حصہ انشائیہ، یعنی کہ معروضی سوال نمبر 1 ہوتا ہے، اور انشائیہ کا پہلا سوال اور ویسے پیپر کا جو سوال نمبر 2 ہے، اس سوال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس سوال کے اندر ہم نے کیا کچھ لکھنا ہے اور اس سوال کو ہم نے کس انداز کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے، یہ سامنے آپ کا سوال نمبر 2 ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی لکھیں۔ اس سوال کے 2 جزء ہوتی ہیں، الف جز اس کے بھی 5 نمبر اور بے جز اس کے بھی 5 نمبر، تو کل ملا کر یہ سوال جو آپ کا ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال میں 10 میں سے 10 نمبر لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ ہاں عزیز طلباء، اب دیکھیں، سوال کوئی تفصیل میں جانے سے پہلے وہ طالب علم جنہوں نے چینل آسانیاں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور ہر نئے سبجیکٹ کا مواد آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو سکے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو اس سوال کو کیسے حل کرنا ہے۔ جو 10th کلاس کا سوال نمبر 2 ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے سوال نمبر 2 جزء ہیں، اس کے اندر چوائس نہیں ہوتی، دونوں ہی جزء حل کرنی ہوتی ہیں۔ تو پہلے ہم الف جز کے بعد تشریح طلب اقتباس کے بعد جس پیرے کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس پیرے کے پہلے 3 الفاظ لکھنے کے بعد ڈاٹ لگا دیں۔ ڈاٹ لگانے کے بعد پھر آخر پر اس پیرے کے آخری 3 الفاظ لکھ دیں گے۔ یہ 3 الفاظ لکھنے کے بعد حوالہ متن دینا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے تشریح طلب اقتباس ہے، یہ اقتباس، یہ پیرا کہاں سے لیا گیا ہے اور اس سبق کو لکھنے والا کون ہے۔ تو حوالہ متن، سبق کا عنوان، سبق کا نام نہیں ہوتا، سبق کا ہمیشہ عنوان ہی ہوتا ہے۔ تحریر کا عنوان ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا، تو سبق کا عنوان ہی ہوگا، سبق کا نام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیچے مصنف کا نام، یہ مارکر سے، یہ بھی مارکر کے ساتھ اور یہ آگے پین کے ساتھ لکھیں گے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معانی، خط کشیدہ الفاظ کے معانی، الفاظ اور معانی۔ طالب علم یہاں پر کچھ غلطی کر جاتے ہیں کہ جیسے یہ الفاظ کے معانی بنے ہوئے ہیں تو اس کے ہم نے 2 خانے بنائے ہیں، ایک الفاظ کے اور ایک معانی کے۔ طالب علم کیا کرتے ہیں کہ اس کے 4 خانے بنا دیتے ہیں، الفاظ معانی، جو کہ پیپر اچھا نہیں بنتا کیونکہ الفاظ بڑے ہوتے ہیں تو آپس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے 2 ہی خانے بنانے ہیں، ایک الفاظ کے اور ایک معانی کے۔ عام طور پر جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کی تعداد 4 یا 5 ہوتی ہے، تو یہ 4 یا 5 الفاظ معانی لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد تشریح آتی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تشریح کیسے کرنی ہے۔ لفظ تشریح طلب اقتباس، سبق، جس سبق سے یہ پیرا لیا گیا ہے تو اس سبق کا عنوان آ جائے گا یہاں پر۔ تو تشریح طلب اقتباس سبق سے لیا گیا ہے
جس کو یہاں پر مصنف کا نام آ جائے گا اور مصنف کے نام کے بعد جس کو تحریر کیا ہے. پھر یہاں پر تشریح شروع کرنے سے قبل زیادہ سے زیادہ 4 لائن اور کم سے کم 2 لائن کے اندر یہاں پر ہم مصنف کا اسلوب تحریر کرتے ہیں. اسلوب سے کیا مراد ہم لیں کہ اس کی جو اردو ادب کے اندر خدمات ہیں، ہم ان خدمات کا یا اردو ادب کے اندر جو ان کا مقام اور معیار ہے یا اردو ادب کے اندر اس کی جو تحریروں کا حسن ہے اس کو ہم اسلوب کا نام دیتے ہیں. تو 2 لائن کے اندر یا 3 لائن کے اندر ہم یہ لکھیں گے. لکھنے کے بعد اور یہ اسلوب یہاں سے ہم پین سے لکھنا شروع کریں گے. پین سے لکھنے کے بعد یہاں تک ہم پین سے ہی لکھیں گے اور پھر ہم مارکر سے لکھیں گے اسلوب لکھنے کے بعد، اور وہ تشریح طلب اقتباس میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے ہماری تشریح شروع ہو جائے گی. جب ہم یہاں سے تشریح لکھنا شروع کریں گے تو پھر ہم نے اپنی تشریح کے اندر کیا کرنا ہے کہ یہ جو تشریح طلب اقتباس ہے، اس تشریح طلب اقتباس کی پہلے 1 نمبر پہ ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ اس تشریح کے حوالے سے جو متعلقہ اشعار ہے، حوالے کے اشعار لکھنے ہیں. اس کے ساتھ جس کو ہم کوٹیشن یا مثالیں یا قول جو ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی احادیث مبارکہ یا کسی کا قول جو اس تشریح سے متعلقہ ہو وہ لکھیں گے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پیرے، یہ کسی بھی تحریر کا حسن ہوا کرتے ہیں تو ہم پیرے ضرور بنائیں گے. پیرے طالب علم اکثر سوال کرتے ہیں کہ سر پیرا کتنا ہونا چاہیے؟ تو پیرے کے اندر یہ ہے کہ آپ جب ایک بات مکمل کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نیا پیرا بنے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 لائن یا 9 لائن اور کم سے کم 5 یا 6 لائن ہونے چاہیے. اس کے بعد جب آپ نئی بات شروع کر رہے ہیں تو پھر اس کے آپ نیا پیرا لکھیں گے. تو یہ جب آپ کا یہ ہم نے بات کی ہے الف جز کی. اسی طرح سے جب الف جز کی تشریح مکمل ہو جائے گی تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ جہاں پر الف جز لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ بے جز کر دیں گے، اور بے جز لکھنے کے بعد باقی ترتیب جو ہے اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور آخر پر ایک بار پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ طالب علم جنہوں نے ابھی تک چینل آسانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر سبجیکٹ کا آنے والا نیا مواد مل سکے. بہت شکریہ.